السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہمیشہ خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ابھی جو پمز نے جو اشتہار دیا سیٹوں کا، آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پمز جو ہے وہ ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ تو اس میں انہوں نے کچھ جاب جو ہیں وہ ایڈورٹائز کی ہیں جن کا ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایک سیٹ انہوں نے دی ہے سپروائزر میڈیکل اسٹور کی، کہ آپ نے میڈیکل اسٹور پہ جو ہے وہ سپروائز کرنا ہے، سپرویژن کی ایک جو ہے وہ پوسٹ ہونا۔ اس کو انہوں نے اسکیل اس کو دیا ہے وہ 14 اسکیل کی ہے، اور یہ ایک سیٹ انہوں نے ایڈورٹائز کی ہے جو سپروائزر میڈیکل اسٹور کے۔ جیسے مختلف ہاسپیٹلز میں یا مختلف اداروں میں جو ان کے میڈیکل اسٹور یا ڈسپینسریز وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں جو انچارج کی یا سپروائزر کی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک اس طرح کی سیٹ ہے، سپروائزر میڈیکل اسٹور۔ کہ آپ میڈیکل اسٹور جو ہوگا ان کا پمز کا، تو آپ اس کو کیا سپروائز کریں گے۔ تو 14 اسکیل کی ہے اور ایک ہی سیٹ ہے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے یا پریسکرائب کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، مطلب سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ بھی، فرام ریکگنائزڈ یونیورسٹی، کہ کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کی جو ہے وہ بیچلر ڈگری ہونی چاہیے۔ وہ سیکنڈ ڈویژن میں بھی ہو تو چل سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی اسٹرکٹ جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کی فرسٹ ڈویژن ہو یا کچھ اس طرح سے نہیں، بلکہ آپ کی اگر سیکنڈ کلاس ڈگری بھی ہے، بیچلر ڈگری، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ریکگنائز یونیورسٹی سے ہو، آپ کی کسی ایسے ادارے سے نہ ہو کہ جس کے HEC کے ساتھ رجسٹریشن بھی نہ ہو۔ آج کل کافی سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ ڈگریاں دے دیتے ہیں لیکن ان کی HEC کے ساتھ رجسٹریشن نہیں ہوتی، تو اسی لیے یہ واضح لکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ ایسے ادارے سے ہو جو کہ HEC کے ساتھ رجسٹرڈ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ایکسپیرینس ریکوائر ہے وہ یہ ہے کہ 3 ایئر پریکٹیکل ایکسپیرینس آف اسٹور ہینڈلنگ، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 3 سال کا اسٹور ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، کہ آپ نے کسی اسٹور پہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں یا کہیں بھی آپ نے 3 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسٹور کا۔ اس میں اب اس میں ہینڈلنگ میں کیا ہے، مینٹیننس کا بھی آپ کو پتہ ہو، اسٹاکنگ، ایشوئنس اینڈ پرچیز فار آل کائنڈز آف اسٹور انکلوڈنگ الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹس ان ریکگنائزڈ ہاسپیٹل گورنمنٹ آرگنائزیشن، کہ مطلب کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تمام اسٹاک کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا اسٹاک اویلیبل ہے، کیا کیا مسنگ ہے، اور کیا ہمیں ضرورت ہے، کیا ہم نے پرچیز کرنا ہے، کیا ڈسپیچ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے الیکٹرو میڈیکل، جیسے کہ اسٹینوگرافر ہوتا ہے، یا اس میں کیا ہو اسٹینوگرافر اس طرح کے جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ایکسپیرینس میں ریکوائر ہے کہ آپ کو 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے، آپ کو مینٹیننس کا پتہ ہو، اسٹاکنگ ایشوئنس کا پتہ ہو، ان ساری چیزوں کا۔ اور یہ جو آپ ایکسپیرینس لیٹر ان کو شو کروائیں گے وہ کسی ریکگنائز بورڈ کا ہونا چاہیے، جو کہ رجسٹرڈ بھی ہو کسی ادارے، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی شو کروائیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں رجسٹر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 25، 18 سے 25 سال ایج ہے ریکوائر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے واضح مینشن کیا کہ جو ایک سیٹ ہے وہ اسلام آباد ٹیریٹری سے ہو، مطلب اسلام آباد کا جو ڈومیسل ہولڈر ہے صرف وہی ایلیجیبل ہے اس کے لیے، تو ایک ریسٹرکشن بھی ہے۔ تو آپ لوگ جو اسلام آباد کے رہائشی وہ آپ لوگ اس اپرچونٹی کو ضرور اویل کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔